ایران کو یورینیم افزودگی پر جنگ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امریکہ خود سعودی عرب کے ساتھ یورینیم افزودگی کا معاہدہ کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا امریکہ واقعی دوہرا معیار اپنا رہا ہے؟ کیا یہ وہی ٹیکنالوجی نہیں جس پر ایران کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال یہ، کیا جوہری معاہدے کی قیمت سعودی عرب کو اسرائیل کو تسلیم کر کے ادا کرنا ہوگی، یا ریاض آج بھی فلسطینی ریاست اور دو ریاستی حل کے لیے اپنا موقف پر قائم ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کے اس خصوصی ولاگ میں ہم تلاش کریں گے۔ درود ہو محمد آل محمد اور کچھ چاہنے والوں پر، میں ہوں عامر تقوی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جوہری پالیسی واقعی ایک جیسی ہے، یا مختلف ممالک کے لیے مختلف معیار اختیار کیے جا رہے ہیں؟ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو اپنے ہی ملک میں سول نیوکلیئر پروگرام کے تحت یورینیم افزودگی کی اجازت دی جائے گی، تاکہ مستقبل میں ایٹمی بجلی گھر قائم کیا جا سکے اور اس سے اپنی توانائی کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یورینیم افزودگی صرف بجلی پیدا کرنے تک محدود رہتی ہے؟ اگر یورینیم افزودگی کو زیادہ درجے تک افزودہ کیا جائے تو نظریاتی طور پر یہی ٹیکنالوجی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت بھی فراہم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یورینیم افزودگی کو انتہائی حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی نقطہ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈورڈ مارکین نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے معاملے میں یورینیم افزودگی کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا تو اسی بنیاد پر ایران پر سخت پابندیاں بھی لگائیں، کشیدگی بڑھی اور فوجی کارروائیاں بھی ہوئی، تو پھر سعودی عرب کو یہی صلاحیت دینے کے لیے کیسے حمایت کی جا سکتی ہے؟ سینٹر مارکی کے مطابق یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک دوہرا معیار پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا موقف ہے کہ سعودی عرب کا پروگرام بین الاقوامی نگرانی معاہدوں اور حفاظتی اقدامات کے تحت صرف پرامن مقاصد کے لیے ہوگا، جبکہ ایران کے معاملے میں خدشات ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر عالمی سطح پر اختلاف رائے موجود ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم سوال کی جانب۔ کئی برسوں سے یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ اور بعض دفاعی معاہدوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے جوڑا جاتا رہا ہے، یعنی کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے اور سفارتی تعلقات قائم کرے تو معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لیکن اب تک سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ریاض کا سرکاری موقف آج بھی جب تک فلسطینی عوام کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم نہیں کیا جا سکتا، دو ریاستی حل کی جانب واضح پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ جوہری معاہدہ مستقبل میں سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ کیا ریاض اپنے دیرینہ موقف پر قائم رہے گا، یا خطے کی بدلتی ہوئی سیاست کو کوئی نیا موڑ ملے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یورینیم افزودگی ایران کے لیے خطرہ ہو یہی ٹیکنالوجی سعودی عرب کے لیے کیسے قابل قبول ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عالمی سیاست کا رخ موڑ رہی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس پہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ولاگ معلوماتی لگا ہے اور ہمارا یہ ولاگ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمیں سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل، تازہ ترین خبریں درست معلومات کے ساتھ۔